علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفع یدین، رفع یدین یعنی دونوں ہاتھوں کا اٹھانا نماز میں 4 جگہ ثابت ہے۔ نمبر 1 شروع نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت، نمبر 2 رکوع سے قبل، نمبر 3 رکوع کے بعد اور نمبر 4 تیسری رکعت کی ابتدا میں۔ ان مقامات پر رفع یدین کرنے کے دلائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صلیت خلف ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع رأسہ من الرکوع، وقال ابو بکر صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع رأسہ من الرکوع۔ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ وہ نماز کے شروع میں اور رکوع سے پہلے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے شروع میں، رکوع سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اسی طرح رفع یدین کرتے تھے۔ نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں کو نماز کا طریقہ بتانے کا ارادہ کیا تو قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو گئے اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا، پھر اللہ اکبر کہا، پھر رکوع کیا اور اسی طرح ہاتھوں کو بلند کیا اور رکوع سے سر اٹھا کر بھی رفع یدین کیا۔ نمبر 3 حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں، رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اور 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑا ہوتے وقت رفع یدین کرتے تھے۔ نمبر 4 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز میں، رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خود بھی شروع نماز میں، رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد اور 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑا ہوتے وقت رفع یدین کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے۔ امام بخاری کے استاد علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بنا پر مسلمانوں پر رفع یدین کرنا ضروری ہے۔ نمبر 5 حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ شروع نماز میں رفع یدین کرتے، پھر جب رکوع کرتے تو رفع یدین کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع یدین کرتے اور یہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ نمبر 6 حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب آپ نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، پھر اپنے ہاتھ کپڑے میں ڈھانک لیتے، پھر دایاں ہاتھ بائیں پر رکھتے، جب رکوع کرنے لگتے تو کپڑوں سے ہاتھ باہر نکالتے، اللہ اکبر کہتے اور رفع یدین کرتے، جب رکوع سے اٹھتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے اور رفع یدین کرتے۔ حضرت وائل بن حجر 9 ہجری اور 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لہذا ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری تک رفع یدین کرتے تھے۔ 11 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، لہذا آخر عمر تک رفع یدین کرنا ثابت ہوا۔ نمبر 7 حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ایک مجمع میں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے اور جب رکوع میں جاتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے اور جب 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے تو رفع یدین کرتے تھے۔ تمام صحابہ نے کہا، تم سچ بیان کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے تھے۔ امام ابن خزیمہ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن یحییٰ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص حدیث ابو حمید سننے کے باوجود رکوع میں جاتے اور اس سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین نہیں کرتا تو اس کی نماز ناقص ہوگی۔ نمبر 8 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک دن لوگوں سے فرمایا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں؟ یہ کہہ کر انہوں نے نماز پڑھی، جب تکبیر تحریمہ کہی تو رفع یدین کیا، پھر جب رکوع کیا تو رفع یدین کیا اور تکبیر کہی، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، پھر فرمایا اسی طرح کیا کرو۔ نمبر 9 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز میں، رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے۔ نمبر 10 حضرت جابر
رضی اللہ عنہ جب نماز شروع کرتے، جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع یدین کرتے اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے۔ السلام علیکم۔